دیکھیں، شادی کے بعد بیوی پر شوہر کی اطاعت جو کہتے ہیں واجب ہے، یہ صرف جسمانی تعلق کے اعتبار سے، پہلے تو یہ یاد رکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شوہر بیوی کو اپنے پاس بلائے اور وہ انکار کر دے تو ساری رات اس کے اوپر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی صحیح شرعی عذر ہے، عورت کو بیماری ہے، کوئی اور تکلیف ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، تو وہ شوہر کو پیار محبت سے راضی کر کے، اور تاکہ وہ ڈس ہارٹ نہ ہو، تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو، کوئی ایسی اور بیوی کے بارے میں بدگمانی پیدا نہ کرے، اگر وہ عذر پیش نہ کرے، اس وجہ سے بیان کر کے نہ کریں تو اس میں گناہ بھی نہیں ہوتا، لیکن بغیر کسی عذر کے شوہر کو منع کر دینا یہ گناہ ہے۔ تو اس میں کہا جاتا ہے کہ شوہر کی اطاعت تو واجب ہے۔ اس کے علاوہ باقی دیگر امور میں شوہر نے کہا کپڑے استری کر دو، باہر چلی جاؤ، نہیں جاؤ، ادھر جاؤ ادھر نہ جاؤ، شوہر کی اطاعت کرنا افضل اور اولیٰ ہے، واجب نہیں ہوتا۔ افضل اور اولیٰ کا مطلب یہ ہے کہ کہنا ماننا بہتر ہے، نہ مانے تو اس صورت میں گناہ گار ہو سکتی ہے کہ جب شوہر کی شدید دل آزاری ہو، ورنہ نہیں ہوگی۔ یوں کہہ لیجئے آپ کہ شوہر اگر کوئی بات کہے تو عورت غور کر لے کہ اگر میں اس کی بات نہیں مانتی تو کیا اس کی دل آزاری ہوگی، کیا یہ غصے میں آ کر کوئی غلط اقدام تو نہیں اٹھا لے گا، تو اس کو کہنا مان لینا چاہیے۔ اور اگر نارمل وے میں جیسے شوہر کہتا ہے بھائی نہ جاؤ آج ابھی بہتر نہیں ہے، اور بیوی کہنے بھی میں تو جا رہی ہوں، تو اب یہ نہیں کہ شوہر کی بات کیوں نہیں مانی گناہ گار ہوگی، تھوڑا بہت بیوی اس طریقے سے کر سکتی ہے۔ باقی جو ساس حضرات خواتین ہیں، ساس ہیں، وہ شاید میری بات کو سن کر کچھ ناراض ہوں گی کہ جی ہمارا گھر کا ماحول مفتی صاحب نے خراب کر دیا، اچھا خاصا ہم نے گھر میں ماحول بنایا ہوا تھا، لیکن اصل چیز ہے شریعت۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ، کیونکہ بہن نے کویسچن کیا، مجھے شریعت بیان کرنے کا حکم ہے، تو اس لیے ساس کی اطاعت بہو کے اوپر کوئی واجب نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم اپنی اکیڈمی میں بھی بچیاں ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ساس کو بالکل والدہ کے مثل سمجھیں۔ اگر وہ پیار محبت سے کچھ کہہ رہی ہیں تو ان کی اطاعت کرنے میں سعادت کی بات ہے، انہیں ادب دیں، احترام ان کا کریں، تاکہ آپ کے شوہر بھی اس واسطے سے آپ کی عظمت اپنے دل میں بڑھتی محسوس کریں اور آپ کی طرف اچھی توجہ کریں۔ اگر آپ اس کے شوہر کی ماں کا کہنا نہیں مانیں گے، اگرچہ واجب نہیں ہے، تو شوہر آپ سے ہو سکتا ہے بدظن ہو، یہ تو ایک پازیٹیو چیزیں ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ پوچھیں کہ کیا ساس کی اطاعت بہو پر واجب ہے، تو کوئی واجب نہیں ہے، اس کا کہنا ماننا، حتیٰ کہ ستیلی ماں کا کوئی حق ڈائریکٹ نہیں ہوتا، یہ تو ساس ہے، ستیلی ماں کا ڈائریکٹ اولاد پر کوئی حق نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اگر وہ باپ کے واسطے سے کہ جی والد صاحب کی چونکہ منکوہاں ہیں، بچے ادب احترام کریں، بہت اچھی بات ہے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن ساس کا ڈائریکٹ بچوں پر کوئی حق نہیں ہوتا ہے، جیسے ستیلی ماں کا، جیسے سگی ماں کا ہوتا ہے۔ تو جب ستیلی ماں کا ڈائریکٹ کوئی حق بچوں پہ نہیں رکھا تو ساس تو بہت دور کی چیز ہیں، لیکن ہمارے ہاں اکثر ایسی ہوتا ہے کہ آدھی باتیں شوہر کی مانیں اور اس سے کہیں زیادہ ساس کی مانیں، ورنہ گھر کا ماحول خراب ہوگا۔ تو اس سے ہماری جو مائیں ہیں، جو ساس کے درجے پر فائز ہیں، بغیر برا مانے، ہم تو آپ کو دیکھ کے سمجھا رہے ہیں، آپ اگر ہم پہ ناراض ہوں گی، آپ کہیں گی یہ بات کیوں کہہ دی، میدان محشر میں اگر آپ کو کھڑا کر لیا گیا اور آپ سے یہی کویسچن ہوا کہ جب تمہارے لیے بہو کی اطاعت واجب نہیں تھی تو یہ کیوں آپ نے ایسا کیا کہ جب بہو نے کہنا نہ مانا تو آپ نے بیٹے کو بھر دیا، بیٹے سے ڈانٹ دلوائی، یا آپ نے اسٹینڈ لے لیا کہ اس کو طلاق دو، ہمارا کہنا نہیں مانتی ہے، اس کو نکالو گھر سے، اور آپ نے ایک بچی پہ ظلم کر کے نکلوا دیا، کہ آپ سمجھتی ہیں میدان محشر میں آپ ہی گرفت نہیں ہوگی، آپ کو نہیں کھڑا کیا جائے گا، آپ سے حساب کتاب نہیں ہوگا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، تو پھر میں کچھ نہیں کہتا ہوں، آپ اس پر قرآن و حدیث سے دلیل لے کر مطمئن ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سعادت عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کو کہیں سے کوئی جواب نہ ملے پازیٹیو اپنے مطلب کا، تو پھر جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ عین شریعت ہے، اور شریعت کو نظر انداز کرنے میں دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی۔ لیکن میں پھر بچی کو دہرا دیتا ہوں کہ ساس کو اپنا بنائیں، اسے مخالف نہ بنائیں۔ شرعی مسائل کو بنیاد بنا کر اگر آپ کسی کے ادب و احترام کو ترک کرتے ہیں تو پھر شوہر کو بھی بہت سے شرعی مسائل کو بنیاد بنا کر آپ کے لیے مشکل کھڑی کر سکتا ہے۔ ہر ایک کو ہم نے تو شریعت سیکھی نہیں ہوتی نا، ہمارے گھروں میں اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ قوانین سے نظام چل رہا ہوتا ہے، نظام شریعت تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ شوہر کو کیا پتہ ہے کہ کیا کہ میرے حق ہیں، کیا فرائض؟ بیوی کو پتہ ہے، ایک ڈائری لیں اور اس پہ اپنے حق اور فرائض لکھیں کہ یہ میرے حقوق ہیں، یہ چیزیں مجھ پہ فرض ہیں، اور اس کے بعد کسی اچھے مفتی صاحب سے فتویٰ لے لیں اس کے اوپر، یہ جو ہم نے خود ساختہ حقوق اور فرائض کی ایک فہرست بنائی ہوئی ہے، ان میں سے کتنی کی شریعت واقعی اس کو حق مانتی ہے، واقعی اس کو ہم پر چیزیں کو فرض مانتی ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ نے 10 چیزیں لکھی ہیں، 8 تو ویسے ریجیکٹ ہو جائیں گی، کوئی 2 چیزیں ہوں گی، اور بہت ساری ایسی ہوں گی جو آپ نے لکھی نہیں ہوں گی، حالانکہ شریعت نے ایک شوہر پر یا بیوی پر یا ساس پہ یا سسر پہ یا نندوں پہ واجب قرار دی گئی ہوتی ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم دین تو سیکھتے ہی نہیں ہیں، اور اسی کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ میں نے کافی اس کا جواب دے دیا ہے، اس جواب کو 2-3 دفعہ سنیں۔ ہوتا یہ ہے کہ خواتین کو جب اپنے مطلب کی کوئی بات لگتی ہے تو وہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، اور جو آگے پیچھے بیان کیا اسے سب بھول جاتے ہیں۔ مجھ صاحب نے تو یہ کہا ہے، پورا سنیے گا، ہر چیز کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بیلنس کر کے بیان کریں، کسی ایک کی فیور میں بیان نہ لگے، ورنہ بعض اوقات سامنے والا جو ہوتا ہے یہ سمجھ کر کے دوسرے کی فیور کا کہہ دیا، وہ شریعت کا انکار کر دیتا ہے، اور اس میں آخرت کی تباہی ہے۔ تو چاہے ساسیں میں سن رہی ہوں، بہویں سن رہی ہوں، ہماری گزارش ایک دفعہ ہمارے جواب کو یوٹیوب پہ پروگرام ڈل جائے گا، 2-3 دفعہ سنیں تو آپ کو اچھی امید ہے کہ آپ کو کچھ حاصل ہوگا۔